بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابن مسعود قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نضر اللہ امرئا سمع منا شیئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أواله من سامع. رواه الترمذي وابن ماجه ورواه الدارمي عن أبي الدرداء. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الحديث عني إلا ما علمت فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي ورواه ابن ماجه عن ابن مسعود وجابر ولم يذكر اتقوا الحديث عني إلا ما علمت. آج میں نے روزانہ جو ایک حدیث پڑھتا تھا 2 حدیث پڑھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے جو کل حدیث جس پر بحث ہو رہی تھی تقریباً آنے والی حدیث بھی وہی کچھ کہہ رہی ہے، تو اس لیے 2 حدیث پڑھی ہے. ابن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے جس نے ہم سے کچھ سنا. حضور کی بات سننا بھی نئی زندگی حاصل ہے، اس سے کم تر کچھ نہیں. اس نے سنا جو میں نے کہا، اس نے اچھی طرح سے سنا. فبلغه كما سمع، تو جو سنی بات تھی جیسا اس نے سنا تھا ویسے ہی دوسری جگہ پہنچا دیا، نہ اس میں کچھ کم کیا نہ زیادہ، ویسے ہی حضور فرماتے. یہ سننے والے کی ذمہ داری ہے کہ حضور سے سنی ہوئی بات دوسروں تک پہنچاؤ، اور اس سے اچھی بات آپ پہنچانے والے کبھی نہیں ہوئے کہ پہنچاؤ، لیکن جیسا سنا ہے ویسا پہنچاؤ. حضور فرما رہے ہیں تو بہت سے مبلغ فرب مبلغین، تو بہت سارے مبلغ تو آپ نے سنا ہوگا، پہنچانے والے کو مبلغ کہتے ہیں. البلاغ پہنچانا، مبلغ پہنچانے والا، مبلغ جس کو پہنچایا وہ ہے مبلغ. اب جیسے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں تو آپ مبلغ ہوئے، میں پہنچانے والا مبلغ ہوا. تو بہت سے وہ لوگ جن کو حدیث پہنچائی جا رہی ہے أواله من سامع، وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہیں سننے والے سے. بہت سے لوگ جنہوں نے سنا مجھ سے حضور فرما رہے ہیں جہاں یہ پہنچانے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ ان میں ان سے زیادہ کوئی یاد رکھنے والا ہو اور زیادہ اس سے نتائج حاصل کرنے والا ہو، لہٰذا پہنچاؤ. اس لیے کہ بندوں میں اللہ نے بعض کو بعض پر برتری دی ہے. نہ ہر عورت عورت کی طرح سے ہے، نہ ہر مرد مرد کی طرح سے. اللہ نے 5 انگلی برابر نہیں بنائی. اگر زیادہ کسی کو برابری دکھانی ہے تو 5 انگلی برابر کر کے بتائے تو. نہ ہر سنس تو نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکساں نہ کر. ہر عورت ایسی نہیں ہے، اس کے اندر مردانہ خصلت ہے، اور ہر مرد جیسا نہیں، ان کے اندر زنانہ خصلت ہے. اسی لیے لیڈیز گھڑی لگا کے گھومتے ہیں. ہمارے شوق ذرا دیکھو، مرد ہو کے لیڈیز گھڑی، اور بعض عورتیں جو ہیں لیڈیز ہو کے جینٹس گھڑی لگا کے گھومتے. یہ گھڑی تو میں نے اسے کہہ دیا، کیا کیا کرتے ہیں نہ پوچھو، سب الگ الگ ہیں. تو آپ سب مرد کو کہاں دیکھنے جائیں گے؟ وہاں ملیں گے آپ کو سب مرد دیکھنے کو، اس لیے کہ مرد اتنے ہی نہیں جو آپ کے سامنے ہیں. اس جہاں میں جانے کتنے مرد ہیں، اور یہاں اتنی ہی عورتیں نہیں جس کو آپ دیکھ رہے ہو. بے پناہ عورتیں ہیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی، جو صرف اپنے ہی یہاں دیکھ کر کے سمجھتے کہ ہم نے بہت دیکھ لیا. انہیں چاہیے تھوڑی اور عقل حاصل کریں. کہاں ملیں گے آپ کو تمام عورتیں دیکھنے؟ لیکن 5 انگلی تو آپ دیکھ رہے، یہ تو مل رہی ہے آپ کو دیکھنے کو، اپنے ہی ہاتھ میں دیکھ لیجیے. اپنے ہاتھ کی 5 انگلی دیکھ لیجیے، 5 برابر نہیں ہیں. اور مساوات کا بھی ہمارے یہاں مطلب یہ ہے کہ ترقی کی راہ سب کے لیے کھول کے رکھو، پھر جو چل سکے اس میں، کسی لیے کے لیے بند مت کرو، پھر جو وہاں پہنچ سکے. جیسے کلاس میں سب کے لیے درس دیا جاتا ہے، کوئی فرسٹ آتا ہے، کوئی سیکنڈ آتا ہے، کوئی تھرڈ آتا ہے، کوئی فیل ہو جاتا ہے، کوئی ٹاپ کر جاتا ہے. سب برابر ہوتے کیا؟ نہیں، یہ تو ہوتا ہی ہے. لیکن یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کچھ لوگ 40-50 فرسٹ ڈویژن ہو اور کوئی صرف 2 ہی فرسٹ ڈویژن، یہ نہیں سمجھتا، یہ نہیں سمجھتا. ٹاپر صرف ایک سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے ایک ہی ہوگا، وہ دوسرا نہیں ہوگا. لیکن فرسٹ ڈویژن کوئی 30-35 ہے اور کوئی 1-2 ہے، تو یہ سب الٹا سیدھا ہوا ہے، گھپلا بازی ہے. اور وہ جگہ مجھے بتا دیجیے جہاں گھپلا بازی نہیں ہے. گھپلا بازی ہے. یہ آدمی گھال میل سے کبھی رکے گا نہیں، بہت گھپلے بازی. کرپشن سے یہ دنیا پاک نہیں ہو پائے گی چاہے جتنی کوشش کر لو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوشش نہ کرو، کوشش کرو کچھ نہیں تو آپ کو آپ کی کوشش کا ثواب تو مل جائے گا، ورنہ یہ پاک نہیں ہوگی. یہاں کہہ تو کوئی ستھرا نہ بنے بس،
ہمارا دین کہتا ہے یہ اچھا نہیں کہ تم اپنے منہ میاں مٹھو بنو، بڑے ستھرے بنو اور دوسرے سب گندے ہو جائیں، کوئی ستھرا نہ بنو، اور اگر بنو گے تو تم سے زیادہ گندا کوئی نہیں ہے. منع کیا گیا کہ بہت زیادہ تم ستھرا نہ بنو. اللہ جسے چاہتا ہے ستھرا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ستھرا کر دیتا ہے. تم بہت بڑے بھی نہ بنو، بننا ہی تو بہت چھوٹے بنو. تو آج پڑھ کے سنا تو تمہیں جامانا کہ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو ستھرا مت کہو، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ستھرا. تم کوشش کرو ستھرا ہونے کی، کوشش تمہارے ہاتھ ہے، ستھرا وہ کرے گا. آئی بات سمجھ. تو فرب مبلغ اولہ من سامع، تو بہت سے وہ لوگ جس تک میری حدیث پہنچائی گئی اس کو زیادہ یاد کرنے والے ہیں اور زیادہ اچھا عمل کرنے والے ہیں اور زیادہ اچھے نتائج حاصل کرنے والے ہیں. زیادہ پہنچاؤ، یہ ذمہ داری سب کو سونپی ہے اللہ نے. تو اس اعتبار سے لیکن اب ایک حدیث لے کر کے آپ پوری دنیا میں گھومو تو کوئی مطلب نہیں ہے. اور تو بہت آسان ہو گیا ہے. پہلے صرف ایک مسجد والے کو سنانا مشکل تھا تو مائک آ گیا، سنانے لگے. اور اب وہ دن آیا ہے کہ پوری دنیا کو آپ سنا ہو سکتی ہیں، آپ سنا ہو سکتے. اور یہ کام اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے پریوار سے، اپنے خاندان. لوگ چلاتے رہیں گے پریوار بات، چلانے دو. کون اپنے پریوار سے نفرت کرتا ہے؟ وہی جس کا کوئی پریوار نہ ہو. ہمارے یہاں لکھا ہے کہ تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ اچھا ہے. انہیں تو بات پوری دنیا کے لیے اچھا ہو، گھر والے تو مرتے رہے. یہ کیا مطلب ہے؟ پہلے اچھے دن اپنے گھر میں لاؤ، پھر اپنے پڑوس میں لاؤ، پھر اپنے ملک میں لاؤ، پھر بیرون ملک لے جاؤ. چراغ جلانا ہی ہے تو اپنے گھر سے جلاؤ، اس کے بعد پوری دنیا میں چراغا کرو. اب تو پریوار بات بھی جو ہے ایک عیب ہو گیا. ٹی وی ایسا ہے پریوار بات، اور ہر بات کے پیچھے پڑے. بتایا تو الہ آباد نہیں رہنا چاہیے، پنجاب ہونا چاہیے. فیض آباد نہیں ہونا. ایک چیز کے پیچھے نہیں پڑے کہ پیسہ بات چل رہا ہے، جدھر سے ملے پیسہ کماؤ. اور کوئی کچھ کہتے ہیں ہمارے خون میں تجارت ہے. ارے آپ کا خون دوسروں کے خون میں حماقت ہے کیا؟ پاگل بنانے کا دھندا اوڑ گیا ہے. اس کو روایت کیا ترمذی نے، ابن ماجہ نے اور دارمی نے ابو الدرداء سے. اب دوسری حدیث سنا رہے ہیں وان ابن عباس. کیا ابن عباس سے مانے عبداللہ ابن عباس، یہ سید المفسرین ہیں. ان سے حدیث ہے، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الحدیث انی، حدیث بیان کرنے میں اللہ سے ڈرو. دیکھا آپ نے، یہ حدیث بیان کرنا بہت سستا نہیں ہے، بہت مہنگا ہے. جب حدیث بیان کرنے چلو تو اللہ سے ڈرو. کچھ لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بھی کر لی. جھوٹوں کو کیا پڑی؟ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے حدیث کر لی ہے. وہ قرآن تک نہیں پہنچے، قرآن بھی لانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے. حدیثیں بہت سی کر دی اپنے مطلب کے لیے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اتقوا الحدیث انی، مجھ سے حدیث بیان کرنے میں اللہ سے ڈرو. جو میں نے کہا ہے وہی بیان کرو، گڑھ کر کے حدیث مت بیان کرو. الا ما علمتم، بس جو جانتے ہو ٹھیک کیا حضور نے فرمایا ضرور بیان کرو. لیکن جہاں آپ کو شک ہو جائے کہ حضور نے پتہ نہیں یہ بیان کیا کہ نہیں، مت بیان کرنا. ایک بات یہاں کہتا چلو تاکہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے اور بات نہان خانہ دل تک پہنچ جائے. عبداللہ ابن مسعود جو بہت بڑے عالم تھے، ہفتے میں ایک ہی دن بیان کرتے تھے، لیکن جب بیان پر آتے تھے آپ لگتا تھا کہ سمندر سے موجیں اٹھ رہی ہیں، علم کے دریا بہا دیتے تھے. ایک ہی دن بیان. اور کوفہ کو، پورے کوفہ کو علم سے بھر دیا تھا. تو ایک ہی دن بیان کرتے تھے ہفتے میں. لیکن جلدی سے یہ نہیں کہتے تھے یہ حدیث ہے، حدیث کا نام نہیں لیتے. ہوتی تھی حدیث لیکن نام نہیں لیتے تھے ہمارے ڈر کے، کہتے ہی نہیں تھے کہ. اور اب سستا ہو گیا، یہ بچہ بھی کہتا ہے حدیث میں آیا. یہ اتنا سستا آپ نے حدیث کو سمجھ لیا، یہ حدیث میں آیا ہے. کچھ نہیں معلوم ہے اس کو، جانتا بھی نہیں کہ حدیث کس کو کہتے ہیں، بس کہتے ہیں حدیث میں آیا. اور جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو کیا وہ تو سمجھتے ہیں میری اجازت آ رہی ہے اس پر. علم پر کسی کی اجازت آ رہی ہے. اللہ جسے چاہے علم عطا کرے، یہ اس کی دین ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ حدیث جانتے ہیں، تو کبھی حدیث کا نام لیتے نہیں تھے. حالانکہ سیدھے حضور سے سنا لیکن حدیث کا نام نہیں لیتے. ایک دن کہتے ہیں سننے والے یعنی تابعین کہتے ہیں ایک دن اتفاق سے منہ سے نکل گیا کہ ایک حدیث میں یہ ہے، تو آپ پسینہ پسینہ ہو گئے اور خود کو سنبھالنے لگے. سے نکل گیا اس لیے کہ اب ذمہ داری ہو گئی کہ ہر بار اس کو ادا کریں. جی ٹھیک اسی
اسی لیے جو بڑے محتاط بیان کرنے والے کہتے ہیں او کما قال صلی اللہ، یا جیسا کہ حضور نے کہا ہو، ایسے ہی ہے یا جیسا کہ حضور نے کہا، یہ احتیاطاً کہتے ہیں. لیکن ایک دن صرف نکلا منہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا، سنبھالنے لگے اپنے آپ کو. یہ ادب ایسوں کو اللہ دیتا ہے، علم سے نوازتا ہے. آج کھلونا ہو گیا حدیث بیان کرنا. کتاب لے لیا، کھڑے روڈ کے اوپر شروع کر دیتے ہیں. دو چار مرید تو مل ہی جاتے ہیں. کوئی تو ملتا کہ جس کو ٹوپی پہنا دے، اور ٹوپی کیا امامہ باندھے، ایسے امامہ باندھے. پہلے صرف الامائم تیجان العرب، یہ امامہ کیا ہے؟ یہ عربوں کا تاج ہے جو امامہ باندھا جاتا ہے. اب عربوں نے اس کو اتار دیا، رومال باندھے گھومتے ہیں اور اقال باندھے گھومتے ہیں. یعنی عرب حکمراں اور عوام بھی ویسے ہی بتاتے ہیں کہ ہماری کھوپڑی میں زیرو ہے. اقال باندھے رسی، ایسے رسی گول گول ہوتی ہے، ورنہ صرف امامت. الامائم، امامہ کیا ہے؟ یہ تاج ہے. میں اشرفی ٹوپی لگا کر کے حج میں گیا تھا، تو بعض عرب لوگوں نے مجھ سے پوچھا یا عائشہ کا یا شیخ، اے شیخ یہ کیا ہے؟ یہ بڑی ٹوپی ہے نا، اشرفی ٹوپی ذرا اونچی ہے، بڑی ہے. مجھ سے پوچھا کیا عائشہ کا؟ میں نے کہا ہاذا تاج الہند، یہ ہندوستان کا تاج. ہنسنے لگے. تاج الہند کہاں؟ تاج الہند ہندوستان کا تاج ہے. تو پہلے صرف علماء کو یہ تاج پہنایا جاتا تھا، علماء کو تاج پہنایا جاتا، امامہ باندھا جاتا تھا، اور لڑکیوں کو چادر اڑائی جاتی تھی، ردائے فضیلت. ان کو دستار فضیلت ملتی تھی، ان کو ردائے فضیلت، ان کو چادر اڑائی جاتی تھی. اور چادر اڑنے کا اور منہ چھپانے کا طریقہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، غیر مسلموں میں بھی ہے. یہ تو انگریزی تہذیب سے متاثر ہو کر کے لوگ جو ہے اپنے کپڑے کم کرتے چلے گئے، خاص طور سے عورتیں. میں الہ آباد میں تھا، یہ مشکل تھا بتانا، وہ غیر مسلم خواتین بھی نقاب اوڑھتی تھی، اور ہر قیمتی چیز چھپائی جاتی ہے. اور دنیا میں عورت سے زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے بتائیے؟ یہ پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن دنیا کا سب سے بہترین فائدہ عورت ہے، اس کو نہ چھپایا جائے. یہ صرف سیاست سے متاثر ہو کر کے کچھ چھوکرے ادھر ادھر جو ہے پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں کیا لکھتے ہیں. ان کے پڑھنے پر بھی افسوس ہے، ان کے سمجھنے پر بھی افسوس ہے، اور ان کے طرز عمل پر بھی افسوس ہے. اسکول جا کر کے بھی کچھ نہیں سیکھا، اور سیاست کی نظر ہو گئے. ویسے وہ طلبہ بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ سیاست سے متاثر. دنیا کی آدھی خرابی اور آدھی بیماری سیاست کی وجہ سے، جیسے پالیٹکس کہتے ہیں. پہلے روس اور امریکہ بالواسطہ طور پر اپنے زور آزمائی کرتے رہتے، خود نہیں کرتے تھے. لیکن اب اتفاق کی بات ہے، یوکرین میں دونوں آمنے سامنے آ گئے فرسٹ ٹائم. لیکن سب کو معلوم ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، نہ کسی نیٹو کی مجال ہے، نہ کسی بائیڈن امریکہ کی مجال ہے. ادھر ادھر کریں، یہ بندر ہیں، بندر. ڈارون کی تھیوری میں ہے کہ آدمی کے بدن کے پورے بندر رہے ہوں گے، تو اس لیے کلندر یہ نکلے ہیں. بندر کی قطرت بتاؤ، اگر وہ بدر بھبکی مشہور ہے، وہ آپ کو سے کرے اور آپ ڈر گئے تو آپ کو نوٹ ڈالے گا، اور وہ جو جیسے بدر بھبکی دے آپ اس سے زور سے ڈال دو، خود بھاگ جائے گا. مشہور ہے، محاورہ ہے بدر بھبکی. یہ امریکہ اور یہ نیٹو یہ بدر بھبکی سے اپنا کام چلا رہے. کیا جنگ کر کے کسی سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں؟ ان کی طاقت نہیں چھوٹے ملک سے لڑنے، اسی لیے یہ لڑاتے ہیں. اور مشرق کو جو ہے یہ بڑے اس لیے ہوئے کہ لڑتے نہیں ہیں، ہم چھوٹے اس لیے رہ گئے کہ ہم لڑتے ہیں اور لڑنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ ہتھیار بیچنے لگے ہمارے ہاتھ کہ آپ لڑو. کبھی آئے گی ہمیں عقل؟ کبھی مشرق کیا مجال ہے کہ نیٹو آئے، کیا مجال ہے کہ امریکہ آئے؟ کر کے بتائے تو ذرا. ادھر ادھر کی بات ہے، ان کا سارا کام لڑانے سے ہے. لیکن یہی قصوروار نہیں کہ لڑاتے، ہم لڑتے کیوں ہیں اور لڑنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارا فیشن ہو گیا لڑنا، مقدمہ بازی بھی ہمارا فیشن ہو گیا. ہم نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا ہے، ایک ذرا سا زمین کے لیے مقدمہ بازی شروع ہوئی تو گھر وار سب بک گیا. ذرا سا یہ بھی ہمارا یہ بڑا برا فیشن. ارے چھوڑ دیتے بابا، ایک بارش جگہ کے لیے گھر سب بک گیا. کبھی عقل ہمیں آئے گی؟ ہمیں پاگل سمجھ کے دنیا ہمارے ساتھ معاملہ کر رہی ہے کہ ہم پاگل ہیں، اور یہ دنیا پاگلوں سے آباد ہے. انسانوں کو سلوک نہیں ہے ہمارے ساتھ، انسانوں کو سلوک. اور سن لے مغرب، وہ دن گئے آپ کے 2 ایٹم بم بنا کے آپ صاف ستھرے آج بھی بن رہے ہوتے. چلایا ایٹم بنایا اور چلایا جاپان پر، تو یہ بنا کے اور چلا کے صاف ستھرے ہو گئے. یہاں کچھ لوگ بنا ہی نہیں سکے، وہ گندے ہو گئے، ٹیررسٹ ہو گئے. ہمیں کیا داستانیں جھوٹی لیے پھر رہے ہو؟ آپ کے منہ میں زبانیں کہو تو اس کو کہ آپ سے زیادہ کوئی گندا ہوگا؟ آپ کی مجال نہیں کہ سانس لے لو امریکہ کے سامنے. انا للہ و انا. اس لیے کہ اگر یہ دونوں جو طاقتیں ہیں برابر کی جب آپس میں ٹکرائیں گی تو نہ ان کا وجود رہے گا نہ ان کا رہے گا. تو کون چاہے گا برابر کے پہلوان سے لڑنا؟ نمک سے نمک کہیں کھایا گیا ہے بھیا، یہ چھوٹے ملکوں کو لڑانے کے لیے. اب آئے آمنے سامنے لڑا کے کام کرنا. خدا مسلم دنیا کو بھی جو مسلم کہلاتی ہے، اللہ ان کو مسلمان بنا دے. میں تو صرف ان کو مسلمان اللہ بنا دے. کلمہ تک نہیں آتا ان قرآنوں کو. نہیں مسلم سے مطلب ہے، نہیں اسلام سے مطلب ہے، نہیں اسلام صرف تخت. اتنے دیوانے ہو گئے، اتنے عقل باختہ ہوئے. چلو صاحب، اگر کوئی جرات اس میں سے کر لے گا تو یہ آخری گیم ہوگا مغرب کا.
مغرب نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، نہ مشرق نام کا کوئی چیز رہے گی. اب کی جو جنگ ہوگی یہ اتنی ہلکی پھلکی نہیں ہے. وہ جو پھر جائے گا کہ مغرب کدھر تھا مشرق کدھر تھا. ٹی وی پہ اچھل کچھ جو چاہو کر لو، بیان بازی بجا نہیں کہ کوئی حرکت کرے. یہاں آگے بڑھ کر کے جو جان اٹھا لے بس بڑھ کے کر لو. یہ بس میں ہے، یہاں کوتا دستی میں ہے معلوم، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا وہی. امریکہ بڑھ کے کام کرتا ہے، پھر روس پیچھے ہٹ جاتا ہے، روس بڑھ کے کام کرتا ہے، امریکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اب کہہ رہے ہیں بات چیت کر لو. پہلے ہی بات چیت کر لیتے تو، جب گاڑی پھرتی تو کہتے بات چیت کر لو. اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان کے پاس پابندی لگانے، ان کو کیا حق پہنچتا ہے پابندی لگانے؟ یہاں ہے کون؟ یا اقوام متحدہ ہے کیا؟ کوئی کہنے والا نہیں، کسی کے منہ میں زبان نہیں ہے، سب بے زبان لوگ یہ پابندی لگاتے ہیں. امریکہ نے امریکہ اقوام متحدہ ہے کیا؟ وہ لگائے تو لگائے بھیا، تمام قوموں کی ایک جماعت ہے جیسی بھی ہے، گنی پڑی یہ پابندی لگا. آپ کے پاس پابندی لگانے کے سوا بھی کچھ ہے وہ بتائیے. اللہ چھوٹے ملکوں کو چھوٹے اس لیے رہ گئے کہ لڑتے ہیں، یہ بڑے اس لیے ہو گئے کہ لڑتے نہیں. اور ان کو کوئی وستار بادی بھی نہیں کہتا. نیٹو پہلے 12 ممالک تھے، آج 28 ہے. کیوں نہیں کہتے کہ وستار بادی ہیں؟ یہ ہر بادی کے پیچھے تو پڑھ ذرا اس کے پیچھے پڑھو تو ادھر ادھر کی لے کے بیٹھے ہو داستان، ساری دنیا کو سناتے. 2-4 دیوانوں کو بلا دیا، یہ فلاں جماعت سے ہے، فلاں جماعت سے ہے، اور چل رہا ہے ٹی وی. اسے گمراہ کر رہا ہے. اب بھروسہ مت کرنا، ان کی ٹکٹکی میں مت آنا. چلو صاحب، یہ حدیث دوسری جو عبداللہ ابن عباس سے بیان کر رہا تھا میں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قال اتقوا الحدیث عنی، حدیث بیان کرنے میں اللہ سے ڈرو. جو حدیث تم مجھ سے بیان، میں نے جو کہا سے کوئی کہنا، اس کے سوا کچھ نہیں. الا ما علمت، مگر جو تم نے ٹھیک سے جان لیا. اس لیے کہ فمن کذب علیہ متعمدا، جو جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ بولے گا کہ حضور نے فرمایا، حالانکہ میں نے نہیں فرمایا ہے، تو حضور فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. حدیث اس لیے بیان کر رہا تھا کہ جنت میں جگہ جہنم میں چلا جائے گا اگر گڑھ کے لایا تو. بہت حدیثیں گڑھی گئی ہیں. اچھا اسی لیے میں کبھی سیکنڈ پارٹی سے سننے کو پسند نہیں کرتا، فرسٹ پارٹی سے سنتا ہوں جو سننا ہے. سیکنڈ بیان کرے گا تو کچھ اپنی بات ملا دے گا، اور تھرڈ سے سنو گے تو کچھ وہ اپنی ملا دے گا. جب تک نمک مرچ مسالہ نہیں لگائے گا بیان نہیں کرے گا. یہ عادت ہے. اور اس نے جس زبان میں کہا وہ زبان میں سننا چاہتا ہوں. اس لیے کہ جو انواد اس کا کیا جاتا ہے ٹرانسلیٹ برابر نہیں ہو سکتا. کسی دوسری زبان کا صحیح ٹرانسلیٹ بڑا مشکل ہے ٹرانسلیٹر، لیکن نہیں کر سکتے کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو. تو اسی زبان میں سنو جس میں اس نے کہا ہے، پھر لطف ہے. اللہ پاک ہم لوگوں کو حدیث پاک کی سچی فہم عطا فرمائے. ہم ٹھیک حدیث کو یاد کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اس پر عمل کریں، خود جھوٹ سے بچیں اور اللہ کی پناہ چاہیں. حضور پر جھوٹ تو بہت بڑی چیز ہے. کسی آدمی کے اوپر بھی جھوٹ نہ بولیں، سچے بنیں تاکہ مسلمان ہو جائیں. ہمارے یہاں نزدیک مسلمان صرف سچے کا نام، اللہ سچا بنائے. زبان بھی سچی ہو، عمل بھی سچا ہو، اور ذہن بھی سچا ہو، فکر و فکر سچا ہو. تو پھر اس جھوٹی دنیا میں اسے دکھائی دے گا کہ ہاں کچھ ہم بھی زندوں میں ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.